گزشتہ جمعہ کو میں نے کوکن کے خطے میں آنے والے سیلاب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس کے بعد میں کوکن کے علاقے میں گیا، فساد سے متاثر ہونے والے شہروں میں گیا، مہاڑ گیا، چپلون گیا، اس کے اطراف کی بستیوں میں گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات دیکھے۔ سب سے پہلے میں مہاڑ گیا۔ مہاڑ جو ندی کے کنارے بالکل شہر آباد ہے، پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ کہیں 10 فٹ پانی، کہیں 12 فٹ پانی، کہیں 18 فٹ پانی، پورا شہر ڈوب گیا۔ اور اس شہر کے اطراف میں جو بستیاں ہیں، بعض بستیاں مکمل طور سے غرقاب ہوئیں اور بعض بستیاں ایسی ہیں کہ کچھ مکانات ڈوبے اور تھوڑے بہت بچ گئے۔ لیکن ایک چیز وہاں یہ نظر آئی کہ مالی نقصان تو بے حساب ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ اس کا نہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی گراؤنڈ فلور پر جو کچھ تھا سب تباہ ہو گیا، مارکیٹ تباہ ہو گئی، بازار تباہ ہو گئے، ہر قسم کی دکانوں میں جو سامان تھا سب تباہ اور برباد ہو گیا۔ البتہ ایک بات میں نے ہر جگہ پوچھی، لوگوں نے بتایا کہ جانی نقصان نہ ہونے کے درجے میں۔ اس معاملے میں اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی، جانی نقصان کم سے کم ہو۔ ایک بستی جو مسلمانوں کی ہے، جس کا چرچا میڈیا میں بہت آیا، راجے واڑی کر کے، 600 مکانات اس بستی میں ہیں، جس میں صرف 22 مکان ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے، باقی سب مسلمانوں کے مکان۔ پوری بستی ڈوب گئی، گھر میں چھت تک پانی آیا، اور بعض گھر میں تو پہلی منزل اگر ہے تو اس پر بھی پانی چڑھ گیا۔ لوگ جو مکان گراؤنڈ فلور کا تھا، منزلہ نہیں تھا، تو اس کے اوپر لوگوں نے چڑھ کر کے اپنی جان بچائی۔ اور بعض جگہوں پر تو لوگوں نے بتایا کہ پانی جب بڑھنا شروع ہوا تو بعض مقامات پر جب لوگ بھاگ نہیں سکے اور قریب کے کسی ایک منزلہ یا 2 منزلہ مکان میں پناہ نہیں لے سکے، پانی میں پھنس گئے، تو ایسا بھی ہوا کہ پانی بڑھتے 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 ان کے گلے تک آ گیا، اور بس لمحہ لمحہ وہ موت کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ پانی بڑھ رہا تھا، 12 گھنٹے اس طرح گزرے اتنے پانی میں، لیکن پھر اللہ نے حفاظت فرمائی، پانی کم ہونا شروع اور جان بچ گئی۔ لیکن ایک بستی جو پہاڑ کے دامن میں تھی اور غیر مسلم بھائیوں کی پوری بستی تھی، اس میں ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا، پہاڑ کا پورا ملبہ اس بستی کے اوپر گرا اور بستی زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ صرف 35 لاشیں نکالی جا سکی، باقی پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہ تو مہاڑ کا یہ حال، اور چپلون کا بھی یہی حال، بہت بڑی تباہی آئی۔ اب تک لوگوں کو پکا پکایا کھانا دیا جا رہا تھا، اب لوگ گھروں کو واپس ہو رہے ہیں تو ان کو راشن کا کٹ اور یہ چیزیں دینی شروع کی گئی۔ تیسرا مرحلہ ان کے مکانات جو گر گئے ہیں ان کی تعمیر اور مرمت کا ہے، تو یہ سب وہاں کے کام ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء نے کام وہاں شروع کر رکھا ہے، اور سب سے عجیب چیز وہاں جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی، الحمدللہ جمعیت علماء نے وہ کام وہاں شروع کیا۔ راشن تو بہت ساری تنظیموں نے پہنچایا، ڈاکٹرز کی ٹیم جس طرح جمعیت علماء نے وہاں بھیجی، دوائیں بھیجی،
بہت ساری تنظیموں نے وہاں بھیجا، لیکن وہاں جانے کے بعد لوگوں نے جو کہا کہ رکشہ جو شہر میں چلتا تھا، چپلون میں بتایا کہ اندازاً 2500 رکشہ چپلون میں چلتا تھا، اور وہ سارے رکشے ڈوب گئے تھے، اب سب بند پڑے۔ رکشہ چلانے والوں کا حال یہ کہ ان کی روزی روٹی کا وہی ذریعہ، اسی سے کھاتے کماتے تھے، ان کا روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ رکشہ چالو ہوگا تو ان کی روزی روٹی بھی چلے گی اور لوگوں کے لیے سواریاں ملیں گی، وہ ایک دوسرے جگہ آ جا سکیں گے۔ انہوں نے کہا اگر جمعیت علماء اس طرف توجہ دے اور کسی طرح ان کا رکشہ چالو کروا کے انہیں دے دے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، دوسری تنظیموں کا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء نے اس کا انتظام کیا، مہاڑ میں بھی اور چپلون میں بھی دونوں قسم کے مکینک، یعنی 2 ویلر کے میکینک سامان لے کر کے مہاڑ بھیجے، اور کئی سو کی تعداد میں بائکیں جو بند پڑی تھی ادھر ادھر، مسلم محلوں میں بھی غیر مسلم محلوں میں بھی، ان کو چالو کر کے اور سامان جو کچھ خراب ہو جاتا ہے گاڑی بھیگنے کی وجہ سے وہ تبدیل کر کے دیا۔ اسی طرح چپلون میں بھی مختلف جگہوں سے جمعیت علماء کی ٹیمیں وہاں پہنچی، اور کل الحمدللہ آپ کے بھیونڈی سے بھی اس طرح کی ایک ٹیم چپلون کے لیے روانہ ہوئی ہے 5 بجے، اور وہ پہنچ چکی ہوگی چپلین سامان لے کر کے، 2.5 لاکھ روپے کا سامان لے کر کے جو ایسے موقع پر رکشے میں لگتا ہے وہ لے کر کے بھیجا ہے۔ اور ایک ٹیم جو ہے وہاں کی پہنچی ہوئی ہے مراٹھواڑہ کی، اسی طرح ایک ٹیم اور وہاں سے مراٹھواڑہ کا ایک ضلع بڑ ہے وہاں سے پہنچی ہوئی ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسرا تقاضا ان لوگوں کی طرف سے یہ آیا کہ ہر طرف لوگوں کی توجہ ہے، لیکن مسجدوں میں مائک سے اذانیں بند ہو گئی، اس لیے کہ پانی بھرا تو ایمپلیفائر بھی خراب، انورٹر تھا وہ بھی خراب، تو اس کو درست کرنے کا کوئی انتظام ہو جائے، تو اس کے سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج ہی قاری انصار صاحب یہاں سے کچھ ساتھیوں کو لے کر جائیں گے، اور 40 مسجدیں ہیں، ان 40 مسجدوں کا ایمپلیفائر اور اس طرح اس میں کیا خرابی ہے وہ درست کر کے ان کو دینے کی بات۔ اور جمعیت علماء کی ایک ٹیم مکانات کا سروے وہاں بھی کر رہی ہے، چپلون میں بھی، اور ایک ٹیم جو ہے مہاڑ میں بھی مکانات کا سروے کر رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے اور کروڑوں کا خرچ اس سلسلے میں آنے والا ہے۔ یہ صورتحال وہاں کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے کولہاپور اور سانگلی میں بھی انہی ایام میں سیلاب آ گیا، وہاں بھی دیکھنا تھا، تو الحمدللہ جمعیت علماء نے تقریباً 18 ٹن اناج سانگلی میں بھیجا اور 18 ٹن اناج کولہاپور ضلع میں بھیجا۔ اس کے علاوہ 2-3 گاڑیاں راشن کی کٹ سے لے کر کے ان اضلاع میں گئی ہیں۔ اس طرح وہاں کے لوگوں کی مدد کی گئی ہے۔ آگے جیسی جیسی ضرورت آتی جائے گی انشاءاللہ جمعیت علماء وہ کام پورے علاقے کوکن میں کر رہی ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت کر رہی ہے۔ اللہ تعالی اس خدمت کو جمعیت علماء کی قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، ان کے مال میں، ان کی صحت میں